تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مائدہ آیات 87 تا 120 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اوپر والی بات اصلاً شعائر الہی کے احترام سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس وجہ سے اس کے بعد دوسرے معروف شعائر بیت اللہ، شہر حرام اور ہدی اور قلائد کی بھی یاد دہانی فرما دی کہ ان کے احترام سے متعلق بھی جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو بھی حرز جاں بناؤ، کسی پہلو سے ان کی حرمت میں کوئی فرق نہ آئے۔ کعبہ کی وضاحت بیت الحرام کے لفظ سے یہاں اسی پہلو کی طرف توجہ دلانے کے لیے کی گئی ہے کہ یہ خدا کا محترم ٹھہرایا ہوا گھر ہے، اس کے احترام کے حدود و قیود مقرر ہیں، ان حدود و قیود کی ہر حال میں نگہداشت رہے۔ قیام للناس سے پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں مثابۃ للناس و امنا کے تحت ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ ذریت ابراہیم علیہ السلام کی تمام دینی، سیاسی اور معاشی شیرازہ بندی اسی گھر کی بدولت تھی، اور بعثت نبوی کے بعد یہی گھر ہے جو تمام امت کا قبلہ اور مرکز ہے۔ الشہر الحرام سے مراد یہاں کوئی مخصوص مہینہ نہیں بلکہ تمام اشہر حرم کے لیے یہ بطور اسم جنس کے استعمال ہوا ہے۔ ان مہینوں کی دینی و دنیاوی برکات پر ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں گفتگو کر چکے ہیں۔ ہدی اور قلائد کی وضاحت اسی سورہ کے آغاز میں ہو چکی ہے۔ ہمارے نزدیک تقدیر کلام یوں ہے: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد شعائر، یعنی اللہ نے کعبہ بیت محترم کو لوگوں کے لیے مرکز اور شہر حرام ہدی اور قلائد کو شعائر کا درجہ دیا۔ چونکہ یہ بات سیاق کلام سے بالکل واضح تھی، اس وجہ سے لفظ شعائر کو حذف کر دیا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم الی الآیہ، ذالک کا اشارہ مذکورہ بالا شعائر کی طرف ہے، اور یہ حکمت بیان ہوئی ہے ان شعائر کے مقرر کیے جانے کی کہ اللہ نے یہ اس لیے مقرر فرمائے ہیں کہ تمہارے اندر خدا کے فعلاً اور صفتاً علیم و خبیر ہونے کا عقیدہ پوری طرح راسخ ہو جائے۔ ہم اوپر آیت 94 میں لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب کے تحت اشارہ کر چکے ہیں کہ شعائر در حقیقت ابتلاء و امتحان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امتحان کرتا ہے کہ کون اس سے غیب میں رہتے ڈرتے ہیں، کون نہیں ڈرتے۔ ظاہر ہے کہ اس امتحان میں پورے وہی اترتے ہیں اور وہی اتر سکتے ہیں جن کے اندر یہ علم راسخ ہوتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کو خدا جانتا ہے۔ جن کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے وہی ہیں جو غیب میں رہتے خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہی غیب میں رہتے خدا سے ڈرنا تمام خشیت و تقوی اور سارے اسلام و ایمان کی روح ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو فعلاً بھی بیان کیا ہے اور صفتاً بھی، اس لیے کہ خدا کا علم ماضی، حاضر، مستقبل، ظاہر، باطن، غائب، موجود، مضمر سب پر محیط ہے، اور انسان کا خدا کے علم کے متعلق یہی عقیدہ ہے جو اس کے اندر خشیت بالغیب پیدا کرتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یہ تنبیہ اور بشارت دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے بے خوف ہو کر اس کے شعائر کی بے حرمتی کریں گے اللہ ان کو سخت سزا دے گا، اور جو لوگ غیب میں رہتے اس سے ڈرتے رہیں گے اور اس کے شعائر کا کما حق ہو احترام کریں گے ان کے لیے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ الی الآیہ، یہ دوسری تنبیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ ذمہ داری صرف واضح طور پر ہماری ہدایات کو پہنچا دینے کی ہے، یہ فرض رسول نے ادا کر دیا۔
اب آگے ذمہ داری تمہاری ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ مانو گے تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، نہ مانو گے تو اس کا انجام خود دیکھو گے۔ یاد رکھو کہ جو تم ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک تنبیہ ہے اور بہت بڑی تنبیہ ہے۔ خبیث اور طیب پر ہم دوسرے مقام میں بحث کر چکے ہیں کہ ان کا اطلاق بری اور اچھی اشیاء پر بھی ہوتا ہے اور برے اور اچھے اشخاص پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان اشیاء پر بھی ہوتا ہے جو مادی اعتبار سے بری اور اچھی ہوتی ہیں، اور ان اشیاء پر بھی جو عقلی اور اخلاقی اعتبار سے اچھی یا بری ہوتی ہیں۔ یہاں پیش نظر اشیاء اور اشخاص دونوں ہیں، لیکن جہاں تک اچھائی اور برائی کا تعلق ہے وہ صرف اخلاقی پہلو سے زیر بحث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک خیر و شر، نیکی اور بدی، فسق اور تقوی، نیکوکار اور بدکار دونوں یکساں نہیں ہیں۔ خدا خیر مطلق اور سراپا حق و عدل ہے، اس وجہ سے وہ صرف خیر کو پسند کرتا ہے، شر کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف طیب کو قبول فرمائے گا، خبیث کے لیے اس کے ہاں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کی نافرمانی اور اس کے شاعر کی توہین کر کے اپنے آپ کو خبیث بنا لیں گے، یاد رکھیں کہ خدا ان کو دوزخ میں جھونک دے گا۔ فوز و فلاح صرف ان کو حاصل ہوگی جو خدا سے ڈرتے رہیں گے، اس کے احکام و شعائر کا احترام کریں گے اور اپنے آپ کو طیب و پاکیزہ بنائیں گے۔ گویا یہ اوپر والے مضمون ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کہہ کر اس راہ کے سب سے بڑے فتنے سے آگاہ فرما دیا، وہ یہ کہ بہت سے نادانوں کے لیے کسی برائی کی کثرت نہ صرف اس کی تقلید کے لیے محرک بلکہ اس کے جواز و استحسان کی ایک دلیل بن جاتی ہے۔ جو فتنہ عام ہو جاتا ہے اور جو بدی فیشن میں داخل ہو جاتی ہے وہ اپنے دروازے بھی اس کے لیے چوپٹ کھول دیتی ہے۔ اول تو ان کا ضمیر اس سے کوئی انقباض محسوس ہی نہیں کرتا، اور اگر شروع میں کچھ محسوس کرتا بھی ہے تو وہ اس کو اس طفل تسلی سے مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھلا اس زمانے میں کوئی اپنے آپ کو اس چیز سے کس طرح الگ رکھ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حمام میں ننگا دیکھ کر وہ خود بھی ننگے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ پورا معاشرہ ننگوں کا معاشرہ بن جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ شریف اور مہذب وہ نہیں کہلاتا جو کپڑے پہن کر نکلتا ہے، بلکہ وہ کہلاتا ہے جو اپنی عریانی کی نمائش کرتے یا کرتی ہے۔ اگر ان سے ان کے اس رویے کے جواز کی دلیل پوچھیے تو وہ اس کے حق میں جو سخن سازی بھی کریں اس کی تہ میں صرف یہ چیز نکلے گی کہ کیا کیا جائے۔ یہی زمانے کا چلن اور یہی وقت کا فتویٰ ہے، یعنی اکثریت کا عمل ان کے لیے دلیل راہ بن جاتا ہے، اور دانش فروشی کی تمام لن ترانیوں کے ساتھ جس ڈگر پر سارا گلہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی اس پر چل پڑتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ سے یہاں یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اگرچہ کسی برائی کا غلبہ اور خبیث کی کثرت اپنے اندر کشش تو رکھتی ہے، لیکن اس کشش سے مغلوب ہو کر جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ سب سفہاء اور حمقاء میں داخل ہیں۔ اولو الالباب اور اہل عقل وہ ہیں جو اس وبائے عام میں بھی اس کے اثرات سے محفوظ اور تقویٰ کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اس لیے کہ خدا کے ہاں نہ خبیث و طیب دونوں یکساں ہوں گے، اور نہ خبیث اس لیے طیب بن جائے گا کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ یہ بھی برسر موقع ایک تنبیہ ہے۔ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ اوپر ان سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو ابتدائے سورہ میں بیان کردہ احکام سے متعلق پیدا ہوئے یا پیدا ہو سکتے تھے۔
اب یہ تنبیہ فرمائی کہ جو مفید سوال تھے ان کے جواب دے دیے گئے، لیکن ایسے سوال نہ کرو جن کے جواب اگر دے دیے جائیں تو تمہارے مزاج اور تمہاری خواہش کے خلاف پڑھنے کے سبب سے وہ تمہیں برے لگیں گے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرما دی گئی کہ یہ زمانہ نزول قرآن کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ بارش کے ایام سے مشابہ ہے۔ بارش کے زمانے میں جس طرح ہر بیج اگ پڑتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں جو سوال بھی کرو گے اس کا جواب نازل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے سوچ سمجھ کر وہی سوالات کرو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے نافع اور علم شریعت میں اضافے کے موجب ہوں۔ غیر ضروری سوالات اٹھا کر اپنی پابندیوں میں اضافہ کی راہ نہ کھولو۔ خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس وجہ سے اس نے تمہارے بے ضرورت سوالات نظر انداز کر دیے ہیں۔ اگر ان کے بھی جواب دے دیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کی پابندی نہ کر پاتے اور اس طرح اپنے ہی ہاتھوں اپنی راہ میں کانٹے بونے والے اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والے بنتے۔ اس کے بعد بطور مثال ایک قوم کی مثال کا حوالہ دیا ہے۔ مراد تو اس سے بالبداہت یہود ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ ان کا ذکر نکرہ کے ساتھ کیا ہے، جس سے فی الجملہ اعراض اور نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنے نبی سے اسی طرح کے سوالات اور مطالبات کیے، لیکن جب ان کو جواب دے دیے گئے تو وہ ان کے منکر بن بیٹھے۔ ان کے سوالوں کی نوعیت سورہ بقرہ میں گائے کے قصے سے واضح ہو چکی ہے، اور پچھلی صورتوں میں یہ بات بھی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ در حقیقت ان کے اسی طرح کے سوالات تھے جن سے انہوں نے اپنی ان قیدوں اور پابندیوں میں اضافہ کرایا، جن کو قرآن نے اسرار و اغلال سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے غیر ضروری سوالوں کو نظر انداز فرما کر ہمیں اسرار و اغلال سے بچایا اور ان معاملات کو ہمارے عقل و اجتہاد پر چھوڑ دیا جن میں ہماری عقل و فطرت ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ یہ شریعت آخری اور کامل شریعت ہے۔ اس میں کوئی بات بھی معیار سے مختلف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا جو اس کو معیار پر لاتا۔ اس کے برخلاف یہود کی شریعت ایک وقتی شریعت تھی۔ اس میں اگر اسر و اغلال تھے تو وہ جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دور ہو گئے۔ قد سألہا میں ضمیر کا مرجع مذکورہ سوال ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے بعینیہ وہی سوالات کیے جن کی طرف اوپر اشارہ ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس نوعیت کے سوالات کیے۔ عربی میں ضمیروں کا استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی نظیریں موجود ہیں، ہم مناسب محل میں اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اوپر آیت 97 میں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے جن کو اللہ نے شاعر کا درجہ دے کر محترم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد چند مناسب موقع تنبیہات آ گئیں۔ اب یہ ان مشرکانہ چیزوں کا ذکر ہے جن کو مشرکین نے شاعر کا درجہ دے کر مذہبی تقدس کا جامہ پہنا رکھا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی مشروع نہیں کیا۔ مشرکین نے محض من گھڑت طور پر ان کو ایجاد کیا، ان کے احترام کی روایت قائم کی اور پھر اپنی ان بدعات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ اس نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے۔ گویا مشروع کے بیان کے بعد اس کے مقابل کی غیر مشروع چیزوں کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ مسلمان ان سے اجتناب کریں۔ ما جعل اللہ، جعل یہاں مشروع کرنے کے معنی میں ہے، یعنی اللہ نے یہ چیزیں مشروع نہیں فرمائی ہیں۔ بحیرہ
اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوں اور ان میں آخری نر ہو۔ ایسی اونٹنی کے کان چیر کر اس کو آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کا دودھ دھوتے۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے متعلق اس کا مالک اپنی کسی بیماری میں یہ منت مانتا کہ اگر اس کو شفا ہو گئی تو وہ اس کو آزاد چھوڑ دے گا، نہ اس پر سواری کرے گا، نہ اس کا دودھ دھوئے گا۔ وسیلہ بکری اگر مادہ جنتی تو اس کو اپنا حصہ سمجھتے، نر جنتی تو اس کو اپنے معبودوں کا حصہ سمجھتے، اور اگر نر و مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو اس کو وسیلہ کہتے اور ایسے نر کو بتوں کی نظر کے قابل نہ سمجھتے۔ ہم اس سانڈ اونٹ کو کہتے ہیں جس کی سلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوں۔ ایسے سانڈ کو بھی آزاد چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ بوجھ لادتے۔ یہ سب عرب جاہلیت کی نظریں اور منتیں تھیں۔ اس قسم کے جانور آزاد چھوڑے پھرتے، جس گھاٹ سے چاہتے پانی پیتے اور جس کی چراگاہ میں چاہتے پھرتے۔ نہ ان کو کوئی روک سکتا تھا، نہ چھیڑ سکتا تھا۔ ان کو مذہبی تقدس کا ایسا درجہ حاصل تھا کہ ہر شخص ان کے چھیڑنے کے وبال سے لرزہ بر اندام رہتا۔ قرآن نے واضح فرما دیا کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ شرعی حیثیت صرف حدی اور قلائد کی ہے۔ یہ چیزیں صرف اوہام کی ایجاد ہیں جن کو شریعت کی طرف منسوب کرنا اللہ اور اس کی شریعت پر صریح اتہام ہے۔ جو لوگ عقل سے عاری ہیں انہوں نے ان احمقانہ چیزوں کو اللہ سے نسبت دے رکھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الْآيَةِ، اوپر والی آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، یہ اس کی دلیل بیان ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان لایانی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف آؤ تو بڑے غرے سے جواب دیتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ فرمایا کہ کیا اس صورت میں بھی وہ باپ دادا ہی کی روایت کو حجت بنائیں گے جبکہ ان کے باپ دادا کو نہ تو کچھ علم رہا ہو اور نہ وہ ہدایت کی راہ پر رہے ہوں؟ یعنی کسی طریقے کی صحت کی دلیل مجرد یہ چیز تو نہیں بن سکتی کہ وہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے متعلق یہ معلوم کرنا بھی تو ضروری ہے کہ باپ دادا نے اس کو کسی علم اور کسی دلیل پر اختیار کیا یا یوں ہی اختیار کر لیا۔ اگر یہ تمیز غیر ضروری ہو جائے تو پھر تو یہ عقل جو انسانیت کا وصف امتیازی ہے بالکل فالتو چیز بن کر رہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اوپر آیت 99 میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ رسول کی ذمہ داری صرف واضح طور پر حق پہنچا دینے کی ہے، اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ قبول نہ کریں گے ان کی پرسش خود ان سے ہونی ہے، نہ کہ رسول سے۔ اسی طرح اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ جو لوگ اپنی عقل بیچ کر باپ دادا کی اندھی تقلید میں پڑ گئے ان کو ان کے حال پر چھوڑو، تم نے کلمہ حق پہنچا دیا، اگر وہ نہیں مانتے تو اپنا بگاڑیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ جو گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ خود اپنی ہرزہ گردی کا انجام دیکھتا ہے، اس سے صحیح راہ بتانے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تم نے ان کو سنبھالنے کی کوشش کر دی، اگر وہ نہیں سنبھلتے تو تم اپنی فکر کرو، ان کے غم میں پریشان نہ ہو۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ انعام کی آیات 15، 48، 51، 52، 72 کے تحت ہم اس پر مزید بحث کریں گے۔ بعض لوگوں کو اس سے یہ شبہ ہوا کہ مسلمانوں کو دوسروں کی ہدایت و ضلالت سے کوئی سروکار نہیں، انہیں بس اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے، لیکن یہ خیال قطع نظر اس سے کہ مسلمانوں کے فریضہ منصبی شہادت علی الناس کے خلاف ہے، خود اس آیت سے بھی بالکل بے جوڑ ہے۔ اس آیت سے جو بات نکلتی ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی
کفار کی حق بیزاری دیکھ کر کبھی کبھی یہ خیال فرمانے لگتے تھے کہ کہیں یہ چیز اس امر کا نتیجہ نہ ہو کہ جو فرض ابلاغ ان پر عائد ہوتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی تسلی دی ہے کہ اس میں قصور تمہارا نہیں بلکہ یہ ان کے اپنے مزاج کا فساد ہے۔ تم نے اپنا فرض بخوبی انجام دے دیا، اب ان کے کفر و ایمان کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اس باب میں کوئی پرسش تم سے نہیں ہونی۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ یہ بھی ایک تکمیلی و اتمامی حکم ہے جس کی نوعیت ابتدائے سورہ میں بیان کردہ بعض احکام کی وضاحت کی ہے۔ سورہ کے شروع میں آیت 8 میں مسلمانوں کو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وہاں جیسا کہ ہم اس آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اس عمومی شہادت کا بیان ہے جس کی ذمہ داری اس امت پر تمام خلق سے متعلق ڈالی گئی ہے۔ اب یہ اس شہادت کا عمل مسلمانوں کے آپس کے ایک جزوی معاملہ میں بیان کر کے اس باب کی گویا تکمیل فرمائی ہے، اور اس آیت کو اس شہادت کبریٰ کے بیان کے ساتھ جوڑ دیا ہے جس کا ذکر آیت 109 سے آ رہا ہے، اور جو اس عظیم سورہ کا آخری مضمون ہے جس پر یہ سورہ ختم ہوئی ہے۔ اس آیت کا اس مقام میں جگہ پانا ایک تو اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے جب اس تکمیل حکم پر میثاق لے لیا گیا تو گویا تمام ابواب شہادت پر میثاق لے لیا گیا۔ دوسرے، اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہر چند یہ حکم ایک جزوی حکم ہے، لیکن با اعتبار اصل کے یہ بھی اسی شہادت کبریٰ کا ایک جز ہے جس پر انبیاء علیہم السلام مامور ہوئے اور جس کو انہوں نے اس دنیا میں بھی انجام دیا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں کھڑا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم۔ یہاں اذا حضر احدکم الموت اور حین الوصیۃ یہ دونوں ظرف شہادت بینکم سے تعلق رکھتے ہیں، اور اثنان ذوی عدل منکم اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح ولکن البر من آمن باللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اسے اپنے مال سے متعلق کوئی وصیت بھی کرنی ہو تو اس کے لیے وہ مسلمانوں میں سے 2 سکہ آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ او آخرانی من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور سفر ہی میں اس کو موت کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے اور گواہ بنانے کے لیے اسے 2 مسلمان نہیں مل رہے ہیں تو بدرجہ مجبوری غیر مسلموں میں سے بھی 2 آدمیوں کو گواہ بنا سکتا ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ یہ ہدایت اصل حکم اثنان ذوی عدل منکم سے متعلق ہے، یعنی اپنوں میں سے جن 2 گواہوں کو گواہی کے لیے منتخب کرو، اگر اندیشہ ہو کہ وہ اپنی گواہی کسی کی جانبداری میں بدل دیں گے تو ان کو موقت کرنے کے لیے یہ تدبیر کر سکتے ہو کہ کسی نماز کے بعد مسجد میں انہیں روک لو اور ان سے اللہ کے نام پر قسم لے لو کہ وہ اپنی گواہی کسی نفع دنیاوی کی خاطر اور کسی کی جانبداری میں خواہ وہ ان کا عزیز ہی کیوں نہ ہو بدلیں گے نہیں، اور اگر وہ اس کو بدلیں گے تو وہ گناہگار ٹھہریں گے۔
من بعد الصلاح میں صلاح سے مراد کوئی مخصوص نماز نہیں بلکہ یہ لفظ اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جس نماز کے بعد بھی وصیت کرنے والے کو موقع میسر آ جائے یہ کام کر سکتا ہے۔ نماز کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ جو قول و اقرار اور جو شہادت و قسم نماز کے بعد اور مسجد میں نمازیوں کی موجودگی میں انجام پائے، ایک صاحب ایمان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا، کسی ترغیب و تحریض سے اس کو بدلے گا نہیں۔ چنانچہ قسموں اور معاہدوں کے باب میں زمانہ قدیم سے یہ رواج رہا ہے کہ ان کی تکمیل بالعموم معبدوں کے سامنے ہوتی۔ چونکہ اس چیز کی اثر انگیزی ایک فطری چیز ہے، اس وجہ سے اسلام نے بھی اس کو اہمیت دی۔ یہاں ایک شرط بھی مذکور ہے، وہ یہ کہ اگر گواہوں کے بارے میں کوئی شک ہو تب یہ قسم لی جائے۔ اگر کوئی اندیشہ نہ ہو تو گواہ ثقافت و عدالت کے اعتبار سے ایسے مرتبے کے ہوں گے کہ ان کے بارے میں کسی سوء ظن کا احتمال نہیں ہے، تو خواہ ان سے قسم لینے کی ضرورت نہیں۔ لا نکتم شہادت اللہ میں اس گواہی کو شہادت اللہ سے تعبیر کر کے اس کی عظمت واضح فرمائی ہے، اس لیے کہ مومن کی ہر گواہی چھوٹی ہو یا بڑی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط کی روح سے اس عظیم فریضہ منصبی کا ایک جز ہے جس پر اللہ نے اس کو مامور فرمایا ہے۔ اگر اس میں ادنا خیانت بھی اس سے صادر ہو تو وہ صرف بندوں ہی کا خائن نہیں بنتا بلکہ اپنے رب کا بھی خائن بن جاتا ہے۔ ہم نے اس قسم کو اصل حکم یعنی اس صورت سے متعلق مانا ہے جب گواہ اپنوں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے نماز، مسجد، اللہ کے نام پر قسم اور وہ بھی ان الفاظ میں کہ لا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، ہم اس شہادت الہی کو چھپائیں گے نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں ٹھہریں گے، بالکل غیر مؤثر چیز ہے۔ اول تو وہ اپنے مذہبی جذبات کے خلاف ان باتوں کو گوارا کیوں کریں گے، اور اگر کر بھی لیں تو اس کا اثر ان پر کیا ہوگا؟ ان کی گواہی تو ایک مجبوری کی صورت میں گواہی کی ہے اور ایک شاذ حالت سے متعلق ہے، اس وجہ سے ان کی گواہی کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام ایک بالکل بے جوڑ سی چیز ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ أَثَرَ أَثْرًا وَأُثُورًا عَلَى السِّرِّ کے معنی ہے وہ راز سے آگاہ ہو گیا۔ اولیان اولا کا مثنیٰ ہے جس کے معنی احقا کے ہیں۔ اولیان بالشہادہ شہادت کے زیادہ حقدار، ان سے مراد وہ دونوں گواہ ہیں جو وصیت کے ابتدائی گواہ بنائے گئے، چونکہ اپنے منصب کے اعتبار سے گواہی کے اصل حقدار وہی ہیں، اس وجہ سے ان کو اولیان کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ یہاں اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب وہ اولا بالشہادہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس منصب کی لاج رکھیں اور کسی ایسی بدعنوانی کے مرتکب نہ ہوں کہ اولا بالشہادہ ہوتے ہوئے بھی ان کی شہادت دوسروں کی قسم سے باطل ہو جائے۔ یہ ان گواہوں پر ایک مزید احتساب اور چیک ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بات علم میں آئے کہ انہوں نے وصیت کرنے والے کی وصیت کے خلاف کسی کی جانبداری یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان میں سے 2 آدمی اٹھ کر قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں اولا بالشہادہ گواہوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، ہم نے ذرا بھی حق سے تجاوز نہیں کیا، اگر ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم ظالموں میں سے ٹھہرے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ اس احتساب کا فائدہ بتایا گیا کہ اقرب ہے کہ اس احتساب کے خیال سے وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، ورنہ انہیں ڈر ہوگا کہ اگر ان سے کوئی بدعنوانی ثابت ہو گئی تو ان کی قسمیں دوسروں کی قسموں سے باطل ہو جائیں گی۔
اس سے معلوم ہوا کہ جن کی حق تلفی ہوئی ہے اگر وہ مذکورہ قسم کھا لیں گے تو وصیت کے اصل گواہوں کی گواہی ان کے اولا بالشہادت ہونے کے باوجود رد ہو جائے گی۔ تو رد ایمانم بعد ایمانکم میں ایمانن کی تنکیر اسی طرح ہے جس طرح نطمسو وجوہم میں ہے، جس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یعنی اللہ سے ڈرو، پیغمبر کی بات مانو۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور پیغمبر کی بات نہیں سنتے وہ نافرمان ہیں، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ وہ دنیا میں بھٹکتے رہیں گے اور آخرت میں اپنے انجام بد سے دوچار ہوں گے۔